وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا ہے، کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ان کی دھوکہ دہی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ بیچارے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو دھوکہ دینا منافقوں والا عمل ہے اور اس کا نقصان دھوکہ دینے والوں کو ہی ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے دلوں میں ایک بیماری اور ایک روگ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض مفسرین شک کا ذکر کرتے ہیں، بعض مفسرین ریاکاری اور بعض مفسرین نفاق کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تیسرا قول راجح اور معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پہلے دونوں قول بھی آ جاتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے دل میں نفاق کا مرض تو پہلے سے ہی موجود تھا، اب اسلام کی ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کر ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ چونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے انہیں دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے، گویا جھوٹ اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا احساس برتری بیان کیا گیا ہے کہ اگر منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی روش کو تبدیل کرو، زمین میں فساد پھیلانے سے باز آؤ، ماحول خراب نہ کرو، تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اکڑ جاتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے خود کو مصلح قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ انسان کے ذمہ مصلح بننا ضروری نہیں ہے، خود صالح ہونا ضروری ہے۔ تو جو کام ضروری ہے وہ اسے کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں وہ ضروری نہیں۔ آگاہ رہو کہ بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان کے دعوے کو مسترد فرما دیا ہے کہ اصل فساد پھیلانے والے اور ملک کا ماحول خراب کرنے والے وہی ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انہیں تو یہ معلوم نہیں کہ اصلاح اور فساد کسے کہتے ہیں، پھر وہ مفسد اور مصلح کے درمیان کا فرق کیوں کر تلاش کر سکیں گے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مفسدین کا کیا انجام ہوتا ہے اور مصلحین کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ لائے ہیں؟ آگاہ رہو کہ بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جیسا مخلصانہ ایمان لے کر آؤ، ان کی طرح جانثاری اور جان سپاری کا جذبہ پیدا کرو، اپنے بہو بڑھانے کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر دینی وقتی فوائد کے پیچھے مت پڑو، تو یہ بد زبان لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے انہیں احمق اور بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، فرمایا کہ آگاہ رہو اصل بے وقوف و احمق تو یہ منافقین ہیں۔ وہ اس قدر بے وقوف ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اپنی اس منافقت اور دینی فوائد کو حاصل کرنے کے پالیسی سے وہ کچھ بھی حاصل کریں کہ تو کیا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا؟ کیا باقی کو چھوڑ کر فنائی کے پیچھے جاننا خالق سے بے خوف ہو کر مخلوق سے ڈرنا حماقت اور بے وقوفی نہیں ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو اصل بے وقوف اور احمق بھی منافقین ہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیوں کہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی نفاق کی علامت ہے۔